الحمدللہ اللہ پاک نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، ہم سب اللہ کے گھر میں ہیں۔ کس کے گھر میں ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس نے بھی اپنے دین کی محنت کے لیے، دعوت کے لیے اللہ پاک نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ اس سے دین کا کام لے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ جب نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنے اشغال سے نکل کر اللہ پاک نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، کیونکہ یہ دعوت کا کام بھی ہے، انعام بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں اگر ہمارے زمانے سے بعد یہ کام شروع ہوتا تو اجتماعی طور پر امت کو اس میں لگنے کا ہمیں اجر ثواب نہیں ملتا۔ اپنی ذات کے عمال کر کے شاید جنت میں جا سکتے تھے، لیکن ساری امت کی فکر کرنا، مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں کام شروع ہوا اور ہمیں وقت لگانے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا۔ اب اس دعوت کے کام کے اندر سب سے پہلی اور بنیادی چیز یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین کیا تبدیل ہو جائے؟ ملک، مال، سامان، منصب، جاگیر کا یقین نکل جائے۔ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ یقین دل کے اندر پیدا ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ لے کر تشریف لے کر آتے۔ ہر نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی تھی۔ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس میں مخلوق کی نفی ہے، لا کہتے نہیں کو، اور لا الہ کسی سے نہیں ہوتا، الا اللہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے خیر سے نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر ساتھی کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ وہ بار بار یہ کہ کرنے والے اللہ پاک ہے، قدرت اللہ پاک کی چلتی ہے۔ اللہ پاک نے ان کے دعوت کا کام ہے، پہلے یقین تبدیل ہونا ضروری ہے، اللہ کی ذات و صفات پہ یقین آنا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام، جب تھوڑا لمبا واقعہ ہے، جو کوہ طور پر اللہ پاک نے بلایا اور پوچھا ہاتھ میں کیا ہے، تو عصا ہے، ڈنڈا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو پھینک دے۔ اب وہ تو ایک بے جان چیز تھی اور اس میں نفع والی چیزیں گنوائی تھی کہ بھائی میں اس کو پتے بھی جھاڑتا ہوں، بکری بھی چراتا ہوں، ٹیک لگا کے بھی بیٹھ جاتا ہوں، اور جان بہت سارے نفع کی چیزیں گنائی، بے جان سے نفع کی چیزیں گنائی۔ تو اللہ نے کہا اسے پھینکے، تو بے جان سے جاندار چیز بن گئی، اور نفع والی سے کیا چیز بن گئی؟ نقصان والی چیز بن گئی۔ اللہ نے آگے دعوت کا کام لینا ہے تو پہلے یقین اللہ کی ذات تعلیم، اللہ کی ذات پر یقین آنا چاہیے کہ کرنے والے اللہ پاک ہیں، ہوگا اللہ کی ذات عالی سے، زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ، نفع میں سے نقصان، نقصان میں سے نفع، کامیابی سے ناکامی، ناکامی میں سے کامیابی، یہ سب اللہ کے اختیار کے اندر۔ ہر نفع دینے والی چیز جب نفع دے گی جب اللہ کا ارادہ ہوگا، ہر نقصان دینے والی چیز جب نقصان دے گی جب اللہ کا ارادہ ہوگا۔ مخلوق میں کوئی اثر نہیں، مخلوق میں کوئی تاثیر نہیں، مخلوق بنی بھی ہے، بنانے والے اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ نے بنایا، اس لیے نفع نقصان میں اللہ پاک کی محتاج ہے۔ اب اللہ پاک نے کیونکہ بھائی بے جان سے جاندار بن گیا تو نقصان والی چیز، پھر اللہ پاک نے کہا کہ اس کو پکڑو۔ اب ڈنڈے کو پکڑو، مجھے کوئی کہ پکڑو تو پکڑ لیں گے، اگر کوئی کہ سانپ کو پکڑو تو ذرا اندر خوف ہے۔ مولانا احسان صاحب کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، صبح کا بیان فرما رہے تھے اور حاجی صاحب سفر میں تھے باہر کی مسجد میں، تو اسی موضوع پہ بات کرتے کرتے مولانا نے فرمایا بھائی کوئی ابھی اعلان کرے وہاں سے بھاگتا ہوا ہے کہ بھائی شیر آ گیا، تو ہم سب اندر کی مسجد میں بھاگے، بھائی شیر آ گیا۔ پھر اعلان کرنے والا کہے شیر تو آیا ہے لیکن مرا ہوا ہے، کہ جیسے ہی سنیں گے کہ مرا ہوا ہے ہمارا بھاگنا بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ زندہ شیر سے بھائی یہ تو خوف ہے، کاٹے گا، مارے گا، کھائے گا، یہ یقین ہے، اور مرے ہوئے شیر سے مرے ہوئے شیر سے کیا ہو؟ کہ صحابہ پر اللہ کے رسول نے ایسی محنت کری تھی، زندہ مردہ سب برابر ہو گئے۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے شیر کو تھپڑ مارا اس یقین کی بنیاد پر کہ کرنے والے اللہ پاک، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ پاک، ہوگا اللہ کی ذات عالی سے۔ تو اللہ نے کہا اب اس کو پکڑو، سانپ کو۔ جب سانپ کو پکڑا تو پھر ڈنڈا بن گیا۔ تو ایک مخلوق سے دونوں کام اللہ لے رہے ہیں، کیونکہ مخلوق ہے۔ اللہ ایک کام کرے، ایک لاکھ کام کرے، اللہ پاک کے لیے دونوں برابر ہے، اس لیے کہ اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اللہ کی ذات بڑا و بڑا ذات ہے۔ اللہ جو کچھ آسمانوں میں اس کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ آسمانوں کے نیچے اس کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ سمندروں میں اس کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ زمینوں میں اس کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ زمینوں کے نیچے اس کو بھی جانتے ہیں۔
کتنے دنیا کے اندر انسان ہے اللہ کے علم میں، کتنے دنیا میں درخت ہے اللہ پاک کے علم میں، ان درختوں میں کتنے پتے لگے اللہ کے علم میں، کتنی بارش ہوگی اللہ کے علم میں، اس پہ کتنے قطرے گریں گے اللہ پاک کے علم میں۔ اللہ کی قدرت کامل، اللہ کی صفات کامل، اللہ کا کرنا کامل اور اللہ کا نہ کرنا بھی کامل۔ ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے بھی یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا وہ ہو گیا، اللہ کے ساتھ ایسا نہیں، جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ ہوتا نہیں۔ ساری مخلوق مل جائے کسی کو عزت دینا اور اللہ نہ چاہے اس کو عزت مل سکتی ہے؟ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، ہلنے جلنے میں، دیکھنے میں، ہم دیکھنے میں اللہ کے محتاج، ہم سننے میں اللہ کے محتاج، ہم بیٹھنے میں اللہ کے محتاج، ہم چلنے میں اللہ کے محتاج، ہم کھانے میں اللہ کے محتاج، ہم پینے میں اللہ کے محتاج۔ اللہ نہ چاہے کوئی نہیں کھا سکتا، اللہ نہیں چاہے کوئی پی نہیں سکتا۔ ہر چیز اللہ پاک کے حکم کے اندر جکڑی ہے، اللہ نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ آسمانوں کو بنانے والے اللہ، زمینوں کو بنانے والے اللہ، سورج چاند کو بنانے والے اللہ، دن رات کو بنانے والے اللہ ہے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا، اس کائنات کو تو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا۔ یہ اتنا بڑا آسمان ایک دن ختم ہو جائے گا، اتنی بڑی زمین ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ سورج چاند ستاروں کا نظام سارا کا سارا ایک دن ختم ہو جائے گا، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ اللہ پاک سارے یعنی فرشتوں کو ختم فرما دیں گے، سارے انسان ختم ہو جائیں گے، جبرائیل ختم، میکائیل ختم، اسرافیل ختم، اسرائیل ختم، کوئی چیز باقی نہیں ہوگی، ساری کائنات کو اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ پھر اللہ پاک اعلان فرمائیں گے بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ کل بھی اللہ کی بادشاہت ہے، آج بھی اللہ کی بادشاہت ہے، آگے بھی اللہ کی بادشاہت ہے۔ ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نہیں ہیں سب حاکموں سے بڑے حاکم؟ سب سے بڑی حکومت اللہ پاک کی، ہر انسان پر اللہ کی حکومت، ہر حکومت والوں پر بھی حکومت۔ کسی مخلوق میں کوئی اثر اللہ پاک نے نہیں رکھا، اس میں اللہ نے اثر رکھا، اس کی خود اپنی کوئی تاثیر نہیں۔ اور قرآن مبین کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے یقین کے واقعات سنائے، پتھر کو توڑ کے اونٹنی کو پیدا کر کے دکھائے۔ اب ظاہر کے اندر تو بھائی بے جان، پتھر تو بے جان ہے، اور جب ان کی قوم نے کہا کہ اس اونٹنی، یہ پتھر میں سے اونٹنی نکلے، اور پتھر پھٹے پہاڑ اور اس میں سے اونٹنی نکلے، اللہ پاک نے ایسا کر کے دکھایا۔ چھری کے نیچے اللہ پاک نے حفاظت کری، ظاہر میں چھری کا کام کاٹنا، آگ کا کام جلانا، ابراہیم علیہ السلام زندہ آگ کے اندر بیٹھے ہوئے، زندہ آگ کے اندر بیٹھے، تو مخلوق بے اثر ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ مخلوق بے اثر ہے، مخلوق کا اثر نکل جائے، اگر مخلوق کا اثر دل کے اندر ہوگا تو اعمال کے کرنا مشکل ہو جائے گا، اعمال کا کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ یقین ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ایمان ہے کہ مخلوق سے نہیں ہوگا، کرنے والے اللہ پاک، اور ایمان بڑھتا چلا جائے گا، محمد الرسول اللہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان کمزور ہوگا تو محمد الرسول اللہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یقینوں کی تبدیلی ہے۔ ملک، مال، سامان، منصب، جاگیر چیزوں کا یقین نکل جائے، اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں، یہ یقین دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام پر یقین کی محنت کی گئی، اور 10-12 سال تک مسلسل اسی محنت کرتے رہے، یہ کرنے والے اللہ پاک ہیں۔ اس یقین کے بعد اللہ پاک نے وہ ساری زندگی جو محمد الرسول اللہ ہے وہ صحابہ کے لیے آسان کر دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے ہیں، اور صحابہ اکرام پر محنت ہو رہی ہے، اور اس بات کی ہو رہی ہے کہ اللہ سے دوستی لگ جائے، اللہ سے تعلق لگ جائے، اللہ سے دوست محبت ہو جائے، اللہ سے جان پہچان ہو جائے، اللہ سے یاری لگ جائے۔ اللہ جو مجھے کہے میں وہ کروں، اور جو میں کہوں اللہ وہ کرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا، محمد الرسول اللہ جسم پر آئے گا، لا الہ الا اللہ مضبوط ہوگا، محمد الرسول اللہ آسان ہوگا، پھر احکامات پر چلنا آسان ہوتا چلا جائے، پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، کبھی پڑھی نہ کبھی پڑھی، یہ ایمان کی بنیاد۔ ہر حکم میں ایمان کام آئے، حکم کا پورا کرنا۔ وہ رائے میں نعیم شاہ صاحب فرمانے لگے، ایک تاجر تجارت کے احکامات کو سیکھ لے اور اس میں کامیابی کے یقین کو اگر نہیں سیکھے گا تو حکم کے پورا کرنے میں اگر نفع نظر آ رہا ہوگا تو حکم کو پورا کرے گا، اور اگر حکم کے پورا کرنے میں نقصان نظر آ رہا ہوگا تو حکم کو توڑ دے گا، کیونکہ کامیابی کے یقین کو نہیں سیکھا۔ یہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں؟ کامیابی اللہ پاک کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، نفع اللہ کے ہاتھ میں، کام بننا اللہ کے ہاتھ میں۔ اور کتنے واقعات اللہ پاک نے سنا، قارون کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، یہ بڑے بڑے لوگ جو ظاہر کے اندر عزت کے نقشے والے کہ مال دیا اور اللہ پاک نے ملک دیا، فوج والے دیے، اکثریت والے دیے، باغات والے دیے، اعمال والے نہیں تھے، تو ان چیزوں کے اندر رکھ کر اللہ پاک نے ان کو
ناکام کر دیا کہ مال میں کامیابی. یہ تو مال میں کامیابی. تو لوگ تو جب قارون کو دیکھا کہ وہ زمین میں جا رہا ہے, عذاب شروع ہوا, تو رش کرنے والے توبہ کرنے لگے. جو رش کرتے تھے کیسا صاحب نصیب ہے, اتنا مال دیا اللہ پاک نے, کتنا خوش نصیب ہے, کیسا صاحب نصیب ہے, وہ کیا کرنے لگے؟ توبہ کرنے لگے. توبہ کرنے لگے کہ ہم غلط تھے. مال میں کامیابی نہیں, اعمال میں کامیابی. حکم کا پورا کروں گا, اللہ میرے کام بنا دے. حکم کو توڑوں گا, میرے لیے دنیا آخرت کے نقصان کے فیصلے ہوں گے. اس لیے کامیابی اللہ کے ماننے کے اندر ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کو مانو, اللہ کی مانو. اللہ کو تو سب مانتے ہیں, پھر اللہ کی بھی مانو کہ میری کامیابی, میری زندگی کا بننا, میرے کاموں کا بننا اللہ کے حکم کے اندر چھپا ہوا, اللہ کے حکم میں چھپا. اس لیے اللہ کی ذات اور صفات پر یقین رکھنا کہ کرنے والے اللہ پاک ہے, پالنے والے اللہ پاک ہے, ضرورتیں پورا کرنے والے اللہ پاک ہے, کھلانے والے اللہ پاک, پلانے والے اللہ پاک, پہنانے والے اللہ پاک. جو میری رہائش کی ضرورت ہے وہ اللہ چاہ رہے تو پوری ہو رہی ہے. جو میری سفر کی ضرورت ہے اللہ کے چاہنے سے پوری ہو رہی ہے. مسائل کا حل اللہ پاک کے حکم کے اندر, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر اللہ پاک نے رکھا. اب اللہ پاک, اللہ کا نام اللہ ہے. کیا نام ہے؟ اور صفاتی بہت سارے نام ہیں. اس میں سے ایک صفت ہے اللہ پاک کی رزاق. کون ہے اللہ پاک؟ رزاق. خالی یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے, آدمی مال کی بھاگ دوڑ سے بچ جائے, مال کی بھاگ دوڑ سے بچ جائے. اور وہ صحابہ کا وہ جملہ کہ ہم رزق کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ رزاق کی طرف جا رہے ہیں. یہ یقین اندر اترا تھا کہ پالنے والے اللہ پاک ہے, ضرورتیں اللہ پاک پوری کریں گے. نہ دکان سے پلوں گا, نہ فیکٹری سے پلوں گا, نہ اس سے میرے کام بنیں گے. میری ساری ضرورتیں اللہ پاک پوری کریں گے, اور احکامات کے پورا کرنے پر اللہ پاک اعلیٰ پیمانے پہ پوری کریں گے, اعلیٰ پیمانے پہ پوری کریں گے. تو اب یقین ہو جائے کہ کرنے والے اللہ پاک ہے, رزاق اللہ پاک ہے, تو ہر تقاضے پر ہر وقت نکلنا آسان ہو. ایسی اللہ پاک, یہ محنت اللہ پاک نے ایسی عطا فرما دی. جتنی جان ماریں گے, یقین پر محنت کریں گے, اللہ کا تعلق بنے گا, مخلوق سے بے رغبتی پیدا ہو جائے گی. دنیا سے یہ تو چل چلاؤ کی جگہ ہے, چل چلاؤ کی جگہ ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا, حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ کہ نہ نماز میں آتا ہے, نہ نماز کے باہر آتا ہے. نہ نماز میں آتا ہے, نہ نماز کے باہر آتا ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے خیال طواف کر رہے تھے, تو وہ شہزادہ ملا اور کہا کہ حضرت کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ, ضرورت ہو تو بتاؤ, میں اسے پورا کروں. کہا بیت اللہ کے سامنے تیرے کو ضرورت بتاؤں. وہ شرما گیا اور طواف کر کے جب باہر نکلے نا, پھر باہر اس نے روکا, حضرت کوئی ضرورت ہے تو مجھے آپ بتائیں. کہا دین کی بتاؤں یا دنیا کی؟ کہا دین کی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں, آپ تو خود ہی ماشاء اللہ, میں تو دنیا کی کہہ رہا ہوں. کہا جس کی ساری دنیا ہے نا, ساری دنیا کس کی ہے؟ کہا اس سے بھی کبھی دنیا نہیں مانی, کیونکہ رزاق اللہ پاک ہے, ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ پاک ہے. اگر اللہ چاہیں گے تو میری اعلیٰ پیمانے پہ ضرور پوری کریں گے, نقشہ چھوٹا ہو یا بڑا, اس سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں. کہ بڑے نقشے کے لیے بڑے نقشے والوں کے لیے بڑے فیصلے, اور چھوٹے نقشے والوں کے لیے چھوٹے فیصلے. بڑے نقشے, چھوٹے نقشے, بڑی دکان, چھوٹی دکان, بڑی فیکٹری, چھوٹی فیکٹری, اس سے پڑھنے کا کوئی تعلق نہیں. پالنے والے اللہ پاک ہیں. اور ہماری تو پیدائش سے پہلے ہی اللہ پاک نے رزق لکھ دیا, اتنا کھائے گا اتنا پیے گا. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, یقین کا ذرہ لے گئے تو اللہ پاک بیڑا پار کر دیں گے. کیونکہ قبر میں سب سے پہلا سوال یقین کا ہوگا کہ تمہارا پالنے والا کون ہے. اب یہاں تو ہم کہیں گے کون ہے بھائی؟ اللہ پالنے والا. کون پالنے والا ہے؟ اور قبر میں تو پھر یہ بند ہوگا, دل بولے گا, جو دل کے اندر یقین ہوگا. اس لیے وہاں کی تیاری یہاں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں, ہر چیز کی وہ کہتے ہیں گارنٹی وارنٹی, کیا کہتے ہیں, کچھ نہ کوئی بھروسہ ہے بھئی یہ اتنے سال صحیح رہے گا. اچھا کہنے والا کتنے سال رہے گا کوئی پتہ نہیں. اس لیے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. کتنی آسان بات کہ اللہ نے کہا یہ پوچھوں گا قبر کے اندر, اسی تیاری کرتے ہیں. دنیا والے امتحان میں بتاتے ہیں کہ کیا پوچھوں گا. اللہ بڑے کریم بادشاہ ہے, بڑے رحیم بادشاہ ہے, بہت مہربان ہے, درگزر کرنے والے ہیں, معاف کرنے والے ہیں. جو اللہ کی طرف آتا ہے تھوڑا آتا ہے, اللہ زیادہ آتا ہے. کہا ایک بالش آؤ, ایک ہاتھ آؤں گا, ایک ہاتھ آؤ, دو ہاتھ آؤں گا, چل کے آؤ گے, اللہ نے کہا میں دوڑ کر آؤں گا. اے بندے تو مجھ کو یاد کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں میں بھی تجھ کو یاد کرتا ہوں. اور اس سے بہتر مجمع میں ملائکہ کے مجمع میں یاد کرتا ہوں. پھر کیا فرمایا, بندے تو مجھ کو بھول جاتا ہے, میں تجھ کو پھر بھی یاد رکھتا ہوں. اللہ ہم کو نہیں بھولتے. اللہ نے تو وہ سنم والے کو یاد فوراً پکار دیا.
فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو اپنے خود کو پوچھ رہا ہے، سنم سمجھ نہیں کہا اس نے، یہ تو غلطی سے کہا۔ فرشتوں کو پتا، اللہ کو نہیں پتا، لیکن اللہ کو پکارا، بے دھیانی سے پکارا، اللہ نے جواب دیا نہیں دیا؟ جو اللہ کے تعلق کے ساتھ پکارے گا اللہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے اللہ سے ہر مسئلے کی طرف نگاہ اللہ کی طرف جائے، میرے مسائل کا اللہ کی طرف چلنے کے اندر، میرے کامیابی وسائل اللہ کی ماننے کے اندر، میں اللہ کی طرف چلوں گا، میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، اللہ میری دنیا آخرت دونوں بنا دے گا۔ فضائل اعمال میں آخر کے اندر لکھا ہوا ہے جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا اللہ کیا فرماتا ہے اس کو کچھ دنیا دے دوں، آخرت کو اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ فرماتا ہے اس کی دنیا بھی بناؤں گا، آخرت بھی بناؤں گا۔ یہ یقین ہو کہ کرنے والے اللہ پاک ہے، عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں، مال میں کامیابی نہیں، مال میں عزت نہیں، مال میں زندگی کا بننا نہیں، مال میں ضرورتوں کو پورا نہیں۔ یہ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے بچپن سے سنا مال سے چیز آئی، بچپن سے دیکھا مال سے چیز آئی، مال سے سبزی آئی، مال سے گوشت آیا، اور مال سے کپڑے آئے، مال سے گاڑی آئی، مال تو بڑے ہو گئے یقین بن گیا کہ مال سے آئے گا۔ اب محنت کرو، جب محنت سے مال آئے گا، مال سے چیزیں آئیں گی، چیزوں سے زندگی بنے گی۔ اب غلط روٹ پہ چل پڑے، نہ محنت سے مال آتا ہے، نہ مال سے چیزیں آتی ہیں، نہ چیزوں سے زندگی بنتی ہے۔ زندگی بنانے والے کون ہیں؟ اب ملک مال کے ساتھ زندگی بنائے، بغیر ملک مال کی زندگی بنائے، زندگی اللہ بنائے۔ زندگی کون بنائے گا؟ یہ اللہ پاک اپنے فضل سے بنائیں گے، اپنی قدرت سے بنائیں، چاہے اسباب کے ساتھ بنائیں، چاہے اسباب کے علاوہ بنائیں۔ کام بنانے والے اللہ پاک ہے۔ مال سے کام بننا یہ تو بہت سارے واقعات اللہ نے دکھائے، اور اعمال سے کام بننا صحابہ کے واقعات بھرے پڑے، کیسے کام بنے، جو کام حضرت بلال کے بنے بغیر مال کے، کتنے سارے واقعات ہے کہ نہیں؟ چل رہے کہاں پر ہیں؟ فرش پر، آواز کہاں آ رہی ہے؟ یہ مال سے ہوا، اعمال سے ہوا، ہر چیز اعمال سے کام آئے۔ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول سے عرض کرا آج کی تجارت میں مجھے بڑا نفع ہو، 300 اوقیہ چاندی، یہی لکھا نا فضائل اعمال میں۔ اللہ کے رسول نے مال سے کام منتقل کرا، اعمال کی طرف، مال سے نہیں ہوگا اعمال سے ہوگا۔ اس سے زیادہ نفع کی چیز بتاؤ، فرض نماز کے بعد 2 رکعت، یہ مال سے کام نہیں بنے گا، مال سے اعمال سے کام بنے گا۔ مال والے اعمال والے ہوں گے تو کام بنے گا، اعمال والے اگر مال والے نہیں ہوئے تو بھی کام بنے گا۔ یہ کام اللہ پاک بناتے ہیں، اپنی قدرت سے بناتے ہیں، اور اعمال پر بناتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ پہلی چیز ہے، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑا ہوا۔ اگر یہ آسان ہو گیا تو محمد الرسول اللہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا دیکھنا محمدی ہو، ہمارا سننا محمدی ہو، ہمارا بولنا محمدی ہو، ہمارا لباس محمدی ہو، ہمارا چلنا محمدی ہو، ہمارا کھانا محمدی ہو، ہمارا پینا محمدی ہو۔ اللہ ہم کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ہم سے کہا اللہ پاک نے، یعنی کیا؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کا اتباع کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ پاک نے اپنی محبت چھپا کر رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عزت والی زندگی، لذت والی زندگی، حفاظت والی زندگی، راحت والی زندگی، برکتوں والی زندگی، خیروں والی زندگی، دلوں کا چوننا سنتوں کے اندر اللہ پاک نے۔ دنیا میں جتنی بھی ساری خیریں، جتنی خیر ہے وہ ساری خیریں اللہ پاک نے سنتوں کے اندر رکھ دی۔ سنتوں پہ چلتے چلے جائیں گے، خیر عزت راحت برکت اللہ پاک عطا فرما دیں، اور ذرا دائیں بائیں ہوں گے ان چیزوں سے بھی دائیں بائیں ہوتے چلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ پاک نے کامیابی کا ہمیں بتا بھائی حضور کے طریقے پہ چلو دونوں جہانوں بنا دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مبارک طریقے، آسان طریقے، آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ مرد بھی اس کو عمل پورا ہو سکتا ہے اور عورتیں بھی پورا کر سکتے ہیں، صحت مند بھی اس کو پورا کر سکتا ہے، حکم کو پورا کر سکتا ہے، اور بیمار بھی حکم کو پورا کر سکتا ہے۔ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ اللہ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب مسکراتے تھے تو دانت نظر آتے تھے، دانت میں سے نور نکلتا ہوا دیوار میں پڑتا ہوا نظر آتا۔ تو فرمایا کہ بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اعمال کو اپنائے گا اللہ پاک اس کے اندر بھی نور پیدا کر دے گا، اللہ پاک نور پیدا کر دے۔ کامیابی کے لیے حضور والی طریق، حضور والی زندگی پر آنا ہو، جو سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے 5 مسنون دعائیں ایسی پڑھی ہیں، ایسی اللہ پاک سے دعائیں مانگی ہیں کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ اور یہ سارے ہماری تربیت کے لیے بہت سارے واقعات ہیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ دربار میں کھانا کھا رہے ہیں رستم کے، اور روالا گر گیا۔ اب کیا دسترخوان سے اٹھاؤ کھا لو، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں حضور کی سنت کو چھوڑ دوں؟ 7 زمین 7 آسمان کی وہ قیمت نہیں جو اللہ کے رسول کی ایک سنت کی قیمت ہے۔
جو سنتوں پہ آئے گا وہ بھی قیمتی بنتا چلا جائے گا، قیمتی بنتا چلا جائے گا. آپ کیسے دیکھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، ہر چیز علماء سے معلوم کی جا سکتی ہے. سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں. راحت ہماری زندگی میں خود آتی چلی جائے گی، خود آتی چلی جائے گی. بے چینی، بے سکونی نکلتی چلی جائے گی. دین زندگی میں ہوگا تو برکتیں آئیں گی. کیونکہ اللہ پاک نے خیروں کو دین کے ساتھ جوڑ دیا اور سارا دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مضبوط ہونا ضروری ہے. اس کے بعد کے احکامات بہت آسان ہوتے چلے جائیں گے، بہت آسان ہوتے چلے جائیں. ابھی راوی میں فرما رہے تھے کہ 5 قسم کی نمازیں، مولانا عبید اللہ صاحب فرما رہے ہیں 5 قسم کے نمازی ہیں. ایک تو پڑھتا نہیں کا اس کی پکڑ ہو جائے گی، ایک پڑھتا ہی نہیں کا اس کی پکڑ ہو جائے گی. ایک پڑھتا تو ہے، کبھی دھیان اندر کبھی باہر، کبھی دھیان اندر کبھی دھیان باہر. تو یہ کوشش کر رہا ہے کہ معافی تلافی ہو جائے گی. کوشش کر رہا ہے، کبھی نماز کے اندر آ جاتا ہے، کبھی نماز کے باہر چلے. اور پھر فرمایا ایک نماز ہے اس کو جو ہے نا وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھ. پورا نماز سے تکبیر اللہ سے لے کر سلام تک بس وہ اور اللہ. پھر فرمایا آخری نماز وہ ہے کہ نماز اس کی ٹھنڈک بنی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنی. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مفہوم میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے چیز؟ نماز ہے. نماز بن گئی، زندگی بن گئی. نماز پڑھ کے اپنے مسائل کو اللہ سے حل کرانا. علی صاحب تو رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے وہاں بھائی سروز جماعت نکلی، جلے کی جماعت نکلی، ساتھ بھائی ایک تو پوچھتے تھے کہ اس کام کرنے والے کتنے بن گئے جنہوں نے اس کام کو اپنا کام بنا لیا. پھر پوچھتے تھے کہ بتاؤ بھائی کتنے لوگ ایسے تیار ہو گئے کہ اپنے مسائل کو اعمال کے ذریعے حل کرنے والے بن گئے. مسائل کے حل کے لیے سب سے بڑی چیز نماز ہے. کہ اللہ کے رسول کو جب سب امر پیش آتا تھا آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. نماز بن گئی، زندگی بن گئی. اور صرف 5 نمازیں. کتنی نمازیں؟ اور ثواب کتنا ملے گا؟ 50 نمازوں کا. یہ اللہ کی کریمی شان ہے، یہ اللہ پاک کی کریمی شان ہے. ایک بزرگ فرمانے لگے اگر 50 نمازیں اترتی تو صحابہ تو پڑھتے 50، کیونکہ ان کی ایمان کامل تھے، مکمل تھے. ہم یہ مثال دیں کہ پہاڑوں کی طرح تھے تو پہاڑ کو صحابہ کے ایمان سے کوئی تو کیونکہ ہم نے سے بڑی مخلوق کا پتہ ہی نہیں. اس سے زیادہ مضبوط ایمان والے تھے صحابہ کرام، مضبوط ایمان والے تھے. تو نماز کا ہم مشق کریں، نماز کے اندر مشق کریں. جب نمازی نماز کی نیت پاتا ہے اللہ کے وضو کرا گناہ معاف ہو گئے. گھر کی طرف سے وضو کرا گھر کے اندر، پھر مسجد کی طرف جا رہا ہے ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر حج کی جا رہا ہے. اب دیکھو حج کی فلائٹ جا رہی ہے، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ پاک نے وضو گھر سے کرنے پر یہ اللہ پاک نے فضیلت سنا. پھر ہر قدم پر اللہ پاک اس کو ایک نیکی عطا فرما رہے ہیں اور ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہو جاتی ہے. پھر فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے 2 نمازوں کے درمیان میں 2 نمازیں پڑھی، ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی، عصر کی نماز جماعت سے پڑھی. آنکھ سے ہوئے گناہ معاف ہو گئے، کان سے ہوئے گناہ معاف ہو گئے، زبان سے ہوئے گناہ معاف ہو گئے. اللہ یہ تو اللہ کی کریمی شان ہے. وہ تو بندے کو کسی سے تھوڑا سا کانٹا چھپ جائے تو بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے، معاف فرماتے رہتے. تو نماز پڑھانے کی ہم محنت کریں، نماز پر جان ماریں. فرض نماز تو وہ وقت کے اعتبار سے ہوگی، امام کے پیچھے ہوگی، اور نوافل پر ہم محنت کریں کہ نماز ہماری جاندار اور شاندار بن جائے. ایسا نہ ہو یعنی وہ کہنا کہ وہی پوری نماز سلام پھیرا تو کسی کو 10واں حصہ ملا، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں اور کسی کو پورا ملا. اور ایسا ہوا کہ کسی کو کچھ نہ ملا. حضرت شیخ نے فائدے میں لکھا ہوا بھائی جب وقت فارغ کر رہے ہو تو نماز کو خوبصورت بنا کر پڑھو. ایک دن بھائی سلطان صاحب فرمانے لگے نماز کی بات کرتے ہوئے، ایک آدمی وضو کر کے سنت نفل پڑھ کے مسجد نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. ایک آدمی بھاگا آ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، استنجا کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے اور یہاں تکبیر شروع ہے، جلدی آ رہا ہے اور تکبیر ہو رہی ہے اور نماز کی نیت باندھ رہا ہے. کہ دونوں نے تکبیر اللہ سے پڑھی لیکن دونوں کے دھیان میں فرق آئے. اور ایک بزرگ فرمانے لگے نماز کا یہ جو رکعتیں نکلتی ہیں نا، 1-2 رکعتیں نکلی اور اس میں اور تکبیر اللہ میں 1-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے، 2-3 منٹ کا فرق ہوتا ہے. اور جو چیز ہاتھ سے چلی گئی وہ کوئی گزر ہے جن کی نماز نکل گئی تو انہوں نے اس کو کہا بھائی 70 دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ پڑھا اور پھر کہا ملائکہ کی آمین کا کیا ہوگا. پھر حضرت شیخ نے لکھا ہے مجموعی طور پر جو جماعت سے ثواب ملے گا وہ تو مل ہی نہیں سکتا.
وہ تو ہاتھ سے ایک رکعت نکل گئی، اب ساری دنیا بھی دے دے اس کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا. اس پہ افسوس ہے اور استغفار ہے. لیکن آگے بھی ایسی کوشش کریں کہ کبھی یعنی ہم سب اگر تکبیر اولا کے لیے صف اول اور تکبیر اولا کا ہمارا اہتمام ہوگا تو یعنی وہ تو اللہ پاک طلب دیکھتے ہیں، طلب پر اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں. جب طلب ہوگی، فیصلہ ہوگا تو پھر اللہ پاک آسان کرتے ہیں. ایک دن مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہدایت میں فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں سے ایک طالب علم اس نے سال لگایا، 4 سال ہمارے پڑھا، 4 سال شاید پنڈی بتایا تھا، اور میں اس کو دیکھتا تھا کہ نماز کا بڑا اہتمام کرتا، بہت اہتمام. سال کے بعد جانے لگا مسافر، ہم نے اس کو تھوڑی دیر بٹھایا اور اس سے میں پوچھتا رہا، پوچھتا رہا، آہستہ آہستہ وہ مجھے بتاتا رہا کہ بھائی آپ نے جو ہے نا پنڈی میں پڑھا 4 سال، آپ کی نماز کی کیا تکبیر اللہ کی کیا ترتیب ہے، کیسی رہتی ہے، رہتی نہیں رہتی. تو وہ آہستہ آہستہ مولانا کہنے لگے، میں اس کو قریدتا رہا، وہ مجھے بتاتا رہا. کیا پنڈی میں 4 سال پڑھا، ایک دن بھی میری تکبیر اللہ نہیں ہے. اچھا ہم نے کہا اچھا رائمنڈ میں یہاں تو کبھی کبھی نماز تاخیر سے بھی ہو جاتی ہے اور وضو اور دوسری ساری ضرورتیں ساری چیزیں، تو کہا یہاں 4 سال رہا، ایک دفعہ بھی میری تکبیر اللہ فوت نہیں. پھر پوچھا چاہیے جو تم نے سال لگایا اس میں کیا نوعیت رہی ہے؟ کہا اس پورے سال میں بھی میری تکبیر اللہ نکلی نہیں. پھر مولانا نے کہا پوچھا کب سے تمہاری تکبیر اللہ چل رہی ہے؟ کہا جب میں 4 مہینے لگا رہا تھا اس وقت سے اب تک کبھی تکبیر اللہ نکلی ہی نہیں. تو ایک کے لیے آسان ہے، سب کے لیے آسان ہے. اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ سے مانگ لیں، مانگنے کی چیز ہے. اگر ہم طلب شوق ہوگا تو اللہ پاک دکھا دیں گے. یہ تکبیر اللہ کا اہتمام ہوگا، جو تکبیر اللہ پہ ملے گا وہ تو اگلی چیزوں پہ تو نہیں مل سکتا. صف اول کا بھی ہمارا اہتمام، اب صف اول پہ سب تو نہیں آ سکتے، لیکن شوق جذبہ ہی ہو. اللہ نے بلایا، کس نے بلایا؟ کس کے سامنے کھڑا ہو؟ اس کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو. ہاں یہ اللہ نے مجھے بلایا، اپنے سامنے کھڑا کر اور خوبصورت اللہ اکبر کر کے میں ایسے کھڑا ہو جاؤں. وہ کہہ رہے ہیں ایسے کھڑے ہو جائے. حضرت آپ اپنی نماز بتائیں. وہ بزرگ سے پوچھا نا کسی نے، وہ بہت پوچھ کہا جب جہاں مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہاں جا کر آرام سے بیٹھتا ہوں تاکہ جسم کے اعضاء کو سکون حاصل ہو جائے. پھر پورے وقار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیت اللہ کو نگاہ کے سامنے سمجھتا ہوں. پل صراط پر ایسے کہنا میں پل صراط پر کھڑا ہوں اور جنت کو دائیں طرف، جہنم کو بائیں طرف، اور بالکل سمجھتا ہوں بالکل موت میرے پیچھے، بیت اللہ کو سامنے، اور یہ آخری نماز ہے. اور پورے دھیان کے ساتھ کہتا ہوں اللہ اکبر. کیا کہتا ہوں؟ اللہ کتنا مزہ آئے گا نماز کے اندر. جلدی سلام کرنے کا دل چاہے گا ایسا، یعنی مزہ آ جائے نماز کے اندر. اس نماز پر جو فضائل ہیں وہ سارے حاصل ہو جائیں گے، جو فضائل ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے. پھر 40 دن کی تھوڑی بات رہے گی، 40 دن تک تکبیر اللہ ملی نہیں ملی، وہ تو 40 سال تک ہو گئے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. نماز کا جب مزہ آئے گا تو پھر سلام پھیرنے کا دل نہیں چاہے گا. میں تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں. کس سے باتیں کر رہا ہوں؟ اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. جو مزہ اللہ سے باتیں کرنے میں ہے وہ کسی اور میں حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھ کو پیدا کیا، وہ میری ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. جس نے مجھے بنایا میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور وہ میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے. اللہ پاک جواب دیتے پورے اطمینان کے ساتھ. نوافل کے اندر لمبا قیام، لمبا رکوع. مولانا احسان صاحب وہ تو تہجد کے اعتبار سے فرما رہے تھے کہ تہجد میں وہ کہنے لگے، مولانا فرما رہے صاحب ایک نام 4 بڑے بڑے کام کرتے، لمبی تہجد پڑھتے تھے. تو مولانا احسان صاحب فرمانے لگے لمبی تہجد پڑھنی چاہیے، لمبا ہمارا قیام ہو، لمبا رکوع ہو. وہ بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کیا آج کی رات قیام کی رات ہے، ساری رات قیام میں گزارنا. آج کی رات رکوع کی رات ہے، ساری رات رکوع کے اندر گزارنا. آج کی رات سجدے کی رات ہے، ساری رات سجدے کے اندر گزارنا. اب یہ اتنے لمبے لمبے ارکان کو کرنا کیوں آسان ہے؟ اللہ سامنے ہے. کون سامنے ہے؟ اللہ سامنے. اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے کو دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا لمبا قیام کرنا چاہیے، لمبا رکوع، لمبی جتنی صورتیں پڑھنی چاہیے، خوب اللہ کو سنانا چاہیے. اجتماع عمل کا خیال کرتے ہیں. جب تمہیں آتے تو اجتماع عمل ہوتا ہے نا نماز کا، ایسے نہیں وہاں نماز کی نیت مان رہا ہے، او ہو بڑا مزہ آ رہا ہے، بیت اللہ سامنے ہے تو وہاں بھی کر رہا ہوں، یہ تو بڑا وہاں بیان نکل رہا ہے. تو نوافل اور اس کے دیکھا ہے کہ ہمارے اجتماع عمل سے بات نہ ہو.
نوافل پر محنت کرنی ہے. اور پھر اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے تہجد، اشراق، چاش، ان عوابین، ان نمازوں کو بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. 5 تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور ساری امت کو اس پر لانا ہے کہ بھائی وہ کم از کم اس پر تو آئے. ہر بالغ مرد مسجد کے اندر نماز پڑھے اور مستورات گھروں کے اندر اس کا اہتمام کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سخت امر کے بعد نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اٹھ نماز پڑھ. نماز میں کیا ہے؟ نماز میں کیا ہے بھائی؟ اٹھ نماز پڑھ. نماز میں شفا ہے. ہر چیز کا حل نماز کے اندر. اس کو بنانے کے لیے محنت کرنا پڑے اور اپنے مسائل کو علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارنا. ان سے ہمارا تعلق بنتا ہے. ان کو تو دیکھنے ہی ثواب, علماء کرام کا تو دیکھنے ہی اجر ثواب. پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں, فرشتے دعا کر رہے ہیں. ایک عالم پر عابد پر ایسی فضیلت جیسے اللہ کے رسول کی فضیلت انسان پر ثابت. علم اپنے عمل کا امام ہے. علم جنت کو راستوں کا نشان ہے. فضائل اعمال کے اندر فضائل ذکر میں 100 حدیثوں سے پہلے علم کی بہت سارے فضائل لکھے ہوئے. علم کے مسائل کا, یعنی مسائل کا تو ہماری جو اپنی تعلیم ہے, فضائل اعمال کی تعلیم ہے, ہماری جو تعلیم ہے یہ فضائل کی تعلیم ہے. اور مسائل کے لیے علماء کرام سے رجوع کرنا, اپنے علماء کرام سے رجوع کرنا, علماء سے پوچھ کر. تو یہ تو ہماری دکان کو بھی دین بنا دے گا, ہمارے دفتر کو بھی دین بنا دے گا اگر ہم نے ان سے پوچھ کر چلتے رہے. ہر چیز جو مسئلہ ہے علماء سے پوچھ کر زندگی گزارے, تاکہ ہماری وہ چیز, وہ جو ہماری ضرورت کی چیز ہے وہ بھی دین بن جائے. اس لیے علم کا سیکھنا سکھانا بھی کرنا. مسنون دعائیں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کرا, اللہ کے رسول نے ایسی دعائیں مانگی ہیں جس سے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ہر موقع محل کی دعائیں مانگ اللہ سے, اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. قرآن اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اس میں اللہ ہم سے ارشادات فرما رہے ہیں, باتیں فرما رہے ہیں, احکامات دیے اللہ پاک نے. وہ فضائل اعمال میں لکھا ہے نا کہ ایک بزرگ کو اللہ پاک کی زیارت ہوئی. انہوں نے اللہ پاک سے پوچھا, یا اللہ آپ کا تقرب حاصل ہو, آپ کا قرب حاصل ہو, آپ کے قریب ہوں, اس کے لیے عمل بتا دیجیے. اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ ہمارا قرآن پڑھو, کلام پڑھو. پھر اللہ نے اور آسانی کر دی, ان سے پوچھوا لیا کہ یا اللہ سمجھ کے پڑھے یا بلا سمجھے. اللہ نے فرمایا سمجھ کے پڑھو یا بلا سمجھے, دونوں صورتوں میں تقرب حاصل ہو جائے گا. تو قرآن پاک کا ہم وقت نکال کے قرآن پاک پڑھیں, اور وہ صورتیں جیسے سورہ یاسین ہے, الف لام میم سجدہ تبارک الذی, ان کا ہم اہتمام کریں. جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو موقع محل کے اعتبار سے اس کا اہتمام کریں. اور کہتے ہیں بھائی حافظ 3 سپارے پڑھے کم از کم, اور غیر حافظ کتنا پڑھے؟ سب پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ. اب معمول بنائیں اس کو, نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں. مولانا احسان صاحب پوچھنے لگے, بھائی یہ جو ہم کہتے ہیں بھائی تسبیحات اور تلاوت ایک وقت طے کر کے کرو, اس کا ہم بتاؤ کیوں کہتے ہیں؟ مجمع سے پوچھا, مجمع نے اپنے طور پہ کوئی فائدے بتائے, کوئی چیزیں بتائی. پھر مولانا نے فرمایا یہ بھی ہے, اور پھر فرمایا اگر وقت طے کر کے تلاوت کرو گے اور وقت طے کر کے تسبیحات کرو گے تو تمہارے اس وقت سے پہلے اللہ تمہارے انتظار میں بیٹھے گا, میرے فلاں بندے کا یہ وقت تلاوت کا طے آنے والا. اللہ تمہارے انتظار کے اندر مولانا نے فرمایا بیٹھ گیا. تو وقت طے کر کے ہم تلاوت کریں, وقت طے کر کے ہم تسبیحات کریں. قرآن پاک کے تو حرف پہ بھی اللہ پاک نے کیا تھا فرماتے, اور کیا فرمایا؟ قرآن شریف پڑھتا جائے اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جائے. ایک حافظ کتنوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ کم سے کم 10. یہ تو اللہ نے بتا دیا, بھائی پتہ نہیں کتنا معاملہ ہو, اللہ ہی جانتے ہیں. کیونکہ اللہ تو بڑے کریم بادشاہ ہے, بہت دینے والے ہیں, تھوڑے پر بہت زیادہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اس لیے ایک وقت نکال کر, اور اگر کوئی ایسی ہو گئی ترتیب کہ بھائی نہیں پڑھ سکتے, تو اتنا وقت سیکھنے کے اندر نکالیں کہ قرآن ہمارا صحیح ہو جائے. قرآن اللہ پاک کا کلام ہے, یہ اللہ پاک کی ذات عالی سے نکلا ہے. اور وہ ایک صحابی, اللہ کے رسول آئے نا, تھوڑا تاخیر سے آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو میں نے تلاوت مقرر کری تھی اور وہ میں پڑھ رہا تھا تلاوت, اس لیے میں تاخیر سے آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا بھائی قرآن سناؤ. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول پر, آپ پر تو خود قرآن اترا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے قرآن سنو. ایک صحابی کا قرآن سنا تو اللہ کے رسول نے تعریف فرمائی. ایک صحابی اور کہا میں نے نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے کو ابر سا محسوس ہوا, کہا فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے, فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے.
کتنے صحابی کی وہ جو پہلے کی بات ہے نا وہ قرآن کے سن کر مسلمان ہو. یہ کلام اللہ کا کلام ہے, یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ پاک کا کلام ہے. تو اس پر بہت اللہ پاک نیکی عطا فرماتے, نیکی عطا فرماتے. فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے بزرگ بھی ملے جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے, ایسے بزرگ بھی ملے جو 2 قرآن پڑھتے تھے, پھر 3 بھی پڑھتے تھے. پھر فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے ابن القاتب کا معمول تھا دن اور رات میں روزانہ 8 قرآن شریف پڑھتے تھے. کتنے پڑھتے تھے؟ فضائل اعمال میں لکھا ہوا. تو قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا یہ بھی ایک بات ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ جو نور مجھے ملا وہ فرماتے تھے میں قرآن شریف میں تہجد میں دیکھ کے پڑھتا تھا. قرآن شریف کو دیکھ کے پڑھنا. اور قرآن پڑھنا ہے, سب پڑھیں گے انشاءاللہ. جو نہیں پڑھے بھائی سیکھنے میں وقت لگائیں, قاعدہ سیکھیں گے, کوئی شرم نہیں, اجر ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے. بڑی عمر کا جذبہ بن جاتا ہے وہ بھی حافظ بن جاتا ہے. تو بڑی عمر کے جذبے بن جاتے ہیں وہ بھی حافظ بن جاتے ہیں. تو ہم قرآن پاک پڑھیں گے اور پڑھ کر اللہ پاک کو سنائیں گے, قرآن پڑھ کے دعا مانگیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر تسبیحات بھی کرنی ہے بھائی. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کم از کم صبح اور ایک شام. ایک تسبیح صبح پڑھیں, ایک تسبیح ہم شام پڑھیں. ذکر کے بہت زیادہ فضائل. فضائل اعمال کے اندر جو حضرت شیخ نے کتابیں لکھی ہیں تو صحابہ, فضائل قرآن, فضائل نماز, فضائل ذکر, سب سے موٹی کتاب فضائل ذکر, فضائل ذکر. تو یہ تو تسبیحات جو ہمیں بتاتے ہیں مضمون تسبیحات, بھائی یہ ابتدائی درجہ ہے. اور مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں وضو کرے, قبلہ رخ ہو کر بیٹھے, وضو کرے قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور پورا دھیان جما کر کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں, اللہ میرے کو دیکھ رہے. کیونکہ ذکر سے مقصود ہی اللہ پاک کا دھیان ہے. اگر اس میں بھی دھیان نہیں آیا تو پھر آگے چیزیں نماز وغیرہ کہاں چلی جائیں گی. اس لیے اس کو کوشش کرنا کہ میں پورے دھیان کے ساتھ کہوں سبحان اللہ. کیا کہوں؟ پورے دھیان کے ساتھ. مولانا احسان صاحب فرمائے, وہ تو الگ الگ کے بھی فرمایا کہ میں تیسرا کلمہ پڑھوں اللہ کی بڑائی, عظمت, ربوبیت کو سامنے رکھ کہ جتنا بڑا میں اللہ کو تصور کرتا ہوں اللہ اس سے بھی بڑے. جتنی زیادہ میرے کو قدرت کا اللہ کا پتہ ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قدرت والی. اللہ اس سے بھی جتنی زیادہ تعریفیں میں سمجھ سکتا ہوں اللہ اس سے بھی زیادہ تعریف کرنے والا. تو اللہ نے تو خود فرما دیا کہ سارے درختوں کو قلم بنا دو اور سمندروں کو سیاہی بنا دو اور لکھنا شروع کرو اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, اللہ نے آسمان بنایا, اللہ نے زمین بنائی, اور اللہ قدرت والے, اللہ صفات والے, اللہ کرنے والے. وہ خوب اللہ پاک کی طرف تعریف بیان کرو. کہا سمندر سوکھ جائیں گے اور یہ سارے قلم ٹوٹ جائیں گے, خشک ہو جائیں گے, تم اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے. تو اللہ کے ذکر کریں گے, اللہ کی عظمت, بڑائی, کبریائی کو سامنے رکھ کر کہ جتنا بڑا میں اللہ کو سمجھتا ہوں اللہ اس سے بھی زیادہ بڑے, جتنی قدرت والا میں سمجھتا ہوں اللہ اس سے زیادہ قدرت والے. وہ پوچھا گیا نا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ سوئی کے ناکے سے اونٹ کیسے گزرتا ہے؟ سوئی کا ناکا تو چھوٹا ہوتا ہے, اونٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے, یہ کیسے گزر سکتا ہے؟ اچھا اللہ گزار سکتے ہیں؟ تو بھائی اللہ تو گزار سکتے ہیں. سوئی کا ناکا نہ بڑا کرے نہ اونٹ چھوٹا کرے. اللہ اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ بلکہ سوئی کے ناکے کو چھوٹا کر دو اور اونٹ کو بڑا کر دو. پھر بھی اللہ پاک قدرت رکھتے ہیں اس سوراخ میں سے اللہ پاک اونٹ کو گزار دو. اللہ پاک قدرت رکھتے ہیں. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, کوئی کمی نہیں. وہ تو ابھی رائٹ میں ایک مثال دی انہوں نے, اور یہ میں نے پہلی دفعہ سنی. اس سے پہلے تو جو سنا پہلے میں وہ عرض کرتا ہوں. کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے انسان اللہ سے مانگے, خوب مانگے, جو مانگنا ہے مانگے, اور بلکہ اللہ پاک ان پر بھول بھی دے کہ اور کیا مانگتے, اللہ پاک سے مانگتے. ساری دنیا کے انسان اولین و آخرین جمع ہو جائے ایک میدان میں اور اپنی اپنی خواہش کو اللہ سے مانگے, اللہ سب کی خواہش کو بعینی دے دے. اور کہا سمندر میں سوئی ڈالو نکالو, اس میں تو سمندر کے قطرے سے کمی آ گئی, اور کہا اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئی. یہ پہلے ہم سنتے تھے. ابھی ہم نے رائے میں سنا وہ فرمانے لگے کہ دیکھو وہ کہنے لگے دیکھو سمندر سے نکالا نا, سمندر میں سے سوئی ڈال کے نکالی تو اس میں اتنی کمی آ گئی, اتنی کمی آئی. پھر فرمایا پورے سمندر میں سوئی ڈال کے کمی نکال کے اس کمی کا سمندر کو پتہ لگے گا, اس کمی کا کیا سمندر کو. تو اللہ سب کو دے دے اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, کیونکہ اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. اللہ پاک کے ارادے کا نام موجود ہے. اللہ نے ارادہ فرمایا ساری چیزیں بنتی چلی گئی. اللہ ایک کام کرے 1,00,000 کام کرے, اللہ کے لیے دونوں برابر. سورج کے ذریعے روشنی دے, بغیر سورج کے ذریعے روشنی دے, اللہ پاک قادر ہے. 1,00,000 سورج نکل جائے, اللہ کا ارادہ نہ ہو تو روشنی ہوگی؟ کرنے والے اللہ پاک.
تو اللہ کی عظمت بڑائی کو سامنے رکھ کر پھر ہم تیسرا کلمہ پڑھیں گے. پھر فرمایا درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر درود شریف. وہ فرمانے لگے کسی کے بھی ہم پر اتنے احسانات نہیں ہیں جتنے اللہ کے رسول کے ہم پر احسانات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر پھر ہم درود شریف پڑھیں پوری محبت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے اما عائشہ کی مشہور دعا ہے. اللہ کے رسول کو دیکھا کہا یا رسول صاحب میرے لیے دعا فرما دے. کہا اللہ عائشہ کے گناہ معاف فرما اگلے پچھلے اور اس طرح کی دعا فرما دے. بہت خوش ہو گئی. اب بہت خوش ہو کیوں نہ خوش ہوں, اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کر دی مغفرت کی. کہا ہر نماز کے بعد ساری امت کے لیے دعا کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم درد تو میں اور آپ تھے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی تھی وہ کوئی اپنی تھی, امت کی بے چینی تھی. ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگے یہودی اللہ کے رسول کو بھی پتا تھا لیکن اب کفر پہ مرا کہاں جائے کہاں جائے. اس لیے ہر ایک کو اللہ کے رسول کی چاہت یہ تھی ہر ایک جنت میں جانے والا بنے اور شاندار محنت کری اور اتنا گھلایا کہ اللہ کے رسول محنت کا تو اللہ نے فرمایا محنت کرو, جان مارو, محنت کرو. اور پھر محنت میں ایسے لگے پھر اللہ پاک نے تسلی دے دی. آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے یہ ایمان نہیں لاتے. مولانا احسان صاحب فرماتے تھے یعنی حریص کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کرا کہ آپ اس بات کی بہت خواہش مند ہیں کہ امت کو ہدایت مل جائے, امت کو ہدایت مل جائے. گھنٹوں وہ دعا کر رہے ہیں, بار بار جا رہے محنت کر رہے ہیں. طائف کا واقعہ کوئی ہلکا واقعہ ہے اور کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت مجھ کو جانتے نہیں. یہ لوگ مجھ کو جانتے نہیں, مجھ کو جانتے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر درود شریف پڑھیں اور بہت زیادہ فضائل ہے درود شریف کے بھی. بعض درود شریف کے اور الگ الگ بھی فضائل ہیں لیکن کم از کم اس تسبیحات میں تو درود ابراہیمی پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا وہ انشاءاللہ. جتنا زیادہ وقت لگے اتنا زیادہ فائدہ. میں تھوڑا سا شروع تبلیغ میں تو پہلے تسبیحات ہوتی تھی آدھے گھنٹے کی, تھوڑا پرانا ہو گیا 20 منٹ کی ہو گئی. میں نے ایک ساتھی کو بولا یار اب میرے تسبیحات سیٹ ہو گئی 20 منٹ کی ہو گئی. تب پہلے کتنی منٹ کی ہو؟ بہت دیر میں کرتا تھا, آدھا پونا گھنٹہ لگتا. ترقی تھوڑی ہوئی ہے, یہ تو تم پیچھے آؤ. تمہیں تو وقت دینا چاہیے تھا, اس کو دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا. اب ہم یہ سمجھے 20 منٹ میں ہماری تسبیحات پوری ہوئی تو اچھا ہوگا, زبان پر آئے اس کو وقت دے. ہم اس کو یاد کر رہے ہیں, اس کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے. تو تیسرا کلمہ پڑھیں گے اللہ کی بڑائی عظمت ربوبیت کو سامنے رکھ کر اور درود شریف پڑھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر. اب باری کس پر آ گئی ہے؟ استغفار پر آ گئی. استغفار اللہ پاک کو بہت پسند ہے, اللہ پاک کو استغفار بہت پسند ہے. مولانا احسان صاحب فرمانے لگے جس وقت سے بالغ ہوا اس وقت سے لے کر اب تک جتنے گناہ کیے سب کو سامنے لے آؤں اور تصور کروں کہ ہر گناہ میرے کو جہنم کی طرف کھینچ رہا اور درد کے ساتھ اللہ سے میں معافی مانگوں, درد کے ساتھ اللہ سے معافی مانگوں کہ میری اس استغفار پر اللہ فیصلہ فرمانے والے, استغفار پر فیصلہ فرما دے. وہ تو کہتے ہیں کہ عمل پر اچھے عمل پر گھر سے نہیں کہتے, گھر سے واپسی ہو استغفار کر آؤ, نماز کے بعد استغفار پڑھو, اچھے عمل پہ بھی استغفار پڑھو. یہ استغفار قبولیت کی مہر بھی لگا دیتی ہے اور گناہ بھی معاف فرما. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے, بارش نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے, بارش نہیں ہو رہی. اللہ نے کہا ایک آدمی بہت گناہ گار ہے, کافی عرصے سے گناہ کر رہا ہے, اس کو نکالو پھر بارش برسائیں. شرط کس نے لگائی؟ اللہ نے شرط لگا دی, بارش برسائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھائی ایک آدمی کی وجہ سے سب پریشان ہے, بارش میں ہوئی, قحط پڑ گئی. اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ بارش شروع ہو, کوئی قوم سے تو باہر آئے نہیں, بارش ہوئی, قوم بھی کوئی باہر نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بھی نہیں نکلا. یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کوئی باہر نکلے گا پہلے اس کو الگ کرو پھر بارش کر دوں گا. اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے برسات کی. اب دیکھو اس نے صلاۃ التوبہ پڑھی ہوگی 2 رکعت, نہیں پڑھی ہوگی کیونکہ پڑھتا تو پتہ لگ جاتا یہی ہو. اچھا اس نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف, یہ بھی نہیں کیا ہوگا. اندر ہی اندر معاملہ کرا, اندر ہی. پھر اگلی بات بھی انشاءاللہ صحیح ہوگی مفہوم جو میں عرض کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ اللہ کون ہے بتا دے. اللہ نے فرمایا جب دشمن تھا جب تو بتائیں گے, اب تو دوست ہو گیا. تو توبہ کرنے والے ایسے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے.
نادم ہو جائے، نادم ہو جائے. اچھا بعض دعاؤں کی قبولیت کے لیے تو اوقات بھی ہیں اور شرائط بھی علماء کرام بتاتے ہیں. توبہ کے لیے کوئی شرط ہے؟ جب توبہ کرے گا اللہ اس کا گناہ معاف کر دے. کہتے ہیں رزق کا دروازہ نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بڑھتا ہے. توبہ کا دروازہ نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں جب بندے آتے ہیں استقبال کروں. جب بندہ آئے گا میں اللہ کہتے ہیں میں تیرا استقبال کروں. تو توبہ کرنے یعنی استغفار، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے. کیونکہ ہمیں تو حکم اچھے کام کی بات بھی معافی مانگنے کا اور ہم تو گناہوں پہ معافی مانگے. یہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. پورے دھیان توجہ کے ساتھ اللہ میری توبہ کو سن رہا ہے. اس لیے کہا نا دو چیزیں اس کے اندر ہو. ایک موجودہ پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم. جتنی دفعہ بھی گناہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا. موجودہ پر ندامت ہونی چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے. قاسم مل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی سے ایک گناہ ہو گیا، اس نے یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، اللہ نادم ہوا، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ تو معاف کر دے. اللہ سے پکا فیصلہ کر لیا میں نے معاف کر دیا. کہا تھوڑی دیر گزری پھر وہی گناہ ہو، پھر نادم ہو جائے اللہ، پھر غلطی ہو گئی، پکی توبہ کرتا ہوں اللہ آئندہ نہیں کروں گا. دل میں عزم پکا تھا، ندامت تھی، دوسری دفعہ بھی معاف کر دیا. اور میں ایک بندہ ایک گناہ دن میں کئی دفعہ بھی کرے گا اللہ اس کو کئی دفعہ گناہ معاف کر دے. حضرت فرماتے تھے کہ نیت عزم پکا ہونا چاہیے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، نیت کروں گا نہیں کروں گا ایسا نہیں ہونا چاہیے. لازم پکا ہو اللہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. نگاہ کی حفاظت کروں گا، کان کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، سچ بولوں گا، غیبت سے بچوں گا، جھوٹ سے بچوں گا، چغلی سے بچوں گا، اچھی چیزیں کروں گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہوں گا، برے صحبت سے بچوں گا. اور خوب سامنے رکھا پھر اپنے گناہوں کو مانگا. اور پھر وہ جب خوب اچھی طرح توبہ کر لے تو بس اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یقین ہو اللہ نے مجھے معاف کر دیا. ڈرتا تو رہے لیکن یقین جو انشاءاللہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اب دوبارہ زندگی گزارے. کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ حضور والے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا. اکرام مسلم ایک ساتھی ابھی فضیلت سناتے تھے جو کسی کو اس کی پسند کا کھانا کھلائے گا اللہ پاک 3 جنتوں سے اس کو کھانا کھلائے گا. کسی کو مسکرا کے دیکھو، وہ اس میں تھوڑا سی دوسری رخ کی بات ہو جائے گی، اکرام کریں، لوگوں کو کھلائیں اور کھلائیں. کھلانے پلانے سے کم نہیں ہوتا، 1 2 10 اللہ پاک عطا فرمائے. محمد لطیف صاحب تھے رائنڈ میں، وہ ایک بات فرماتے تھے مجھے یاد آئی، میں وہ سنا. مولانا وہ محمد لطیف صاحب نے فرمایا ایک بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ اعلان کرا کسی جگہ لوگوں کو جمع کر کے کہ بھائی چندہ دو، دین کے لیے چندہ دو. 1 دو گے دنیا میں 10 گنا ملے گا اور 70 گنا آخرت میں ملے گا. ایک آدمی کے پاس 100 درہم تھے، اس نے کہا 100 دے دوں گا تو 1000 ملیں گے. اس نے 100 درہم دے دیے، 100 درہم دے دیے اور جو ہے وہ گھر جا کے بیٹھ گیا. بھائی 1000 ملیں گے، 1000 ملیں گے. اب وہ مغرب ہو گئے، اثر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی. کہہ رہے یار یہ تو مولوی فراڈی تھا، وہ تو ملے ہی کچھ نہیں. یہ کیا ہوگا؟ اس کو ہو گئی بہت پریشانی سے ہو گئی، اس کو ٹینشن. وہ تو اس ٹائم جنگلوں میں جاتے تھے. یہ محمد لطیف صاحب سناتے تھے، اکثر سب نے سنا ہوگا تقریباً. وہ جب بار بار جنگل جاتا آتا ایسا کرتا رہا. پھر ایک آدھی رات کے قریب وہ کسی چیز سے ٹکرا کے گرا. دیکھو تو کیا مرتبان تھا، ایک برتن تھا، اس کو نکال کر گھر لے کر آیا، گنا اس کو گنا اور کہا تو پورے 1000. مولوی صحیح کہتا. کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ پھر جو ہے نا وہ بزرگ تھے اور وہ کہہ رہے بھائی دین کے لیے چندہ جو 1 دے گا اس کو 10 دنیا میں ملیں گے، 70 آخرت کے اندر ملیں گے. تو پھر کہہ رہا ہاں یار یہ بالکل دو اس کو مولوی بڑا صحیح کہتا ہے لیکن مولوی اس کے لیے ہٹنا بہت پڑتا ہے. تو محمد لطیف صاحب فرمانے لگے بھائی یہ تو تھوڑا سا بیچ کا وقت ہے نا، یہ بس ہم کہتے ہیں ذرا جلدی سے ہو، اس جیب سے نکال کے اللہ کو دے رہے ہو، اس جیب سے اللہ ڈال رہا ہوں. جس جیب سے نکال کے دے رہے ہیں وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. 1 کے 10 یقینی بات ہے. وہ تو وہ ایک واقعہ وہ فضائل صدقات کے اندر آخر میں لکھا ہے نا، وہ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کہنے گئے جو 4 درہم دے گا اس کو 4 دعائیں کروں گا. وہ غلام والا بڑا مشہور واقعہ لکھا ہوا فضائل صدقات. اس نے 4 دعائیں کرائی. کہا پہلے تو ان درموں کا بدلہ مل جائے، پھر اور جو ہے نا میں آزاد ہو جاؤں، غلاموں میں آزاد ہو جاؤں، اور پھر جو ہے یہ میرے سردار کو توبہ کی توفیق مل جائے. اور چوتھی دعا یہ کہ آپ کی مجمع کی، آپ کی، میری اور میرے سردار کی اللہ پاک مغفرت کر دے، توبہ قبول کر لے، مغفرت کر.
اب یہ دعا کرا کے گیا، چلو سرکار زیادہ سے زیادہ مارے گا اور کیا ہوگا، اس نے تو پھل فروٹ منگائے تھے، دعا کا اثر ہوا، سرکار نے دیکھا خالی ہاتھ آیا لیکن دعا کا اثر ہو گیا تھا. کہا کیا ہوا، کہاں رہ گیا، کدھر ہے؟ کہا وہ ایک بزرگ کہہ رہے تھے 4 دھرم دو 4 دعائیں کرو، میں نے دھرم دے دیے 4 دعائیں کرا. کیا دعا کرائی؟ کہا ان دھرموں کا بدلہ مل جائے. کہا 4000 دھرم تجھے دیتا ہوں. 4000 1 2 10 ملے گا، پتہ نہیں زیادہ ہی ملے تو بہت زیادہ ہو. یہ تو تعداد تو اللہ ہمیں ایسے ہی بتا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہیں اس طرح والے، ورنہ اللہ کے کوئی تعداد کا مسئلہ ہے. بھر کر دے دیں گے اللہ، اور بھر کر دیں گے اور دے بھی رہے اللہ، دیں گے اور دے بھی رہے. پھر کہا دوسری دعا کیا کی، کہا میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں، میں غلامی سے، کہا تو آزاد ہے. تیسری دعا کیا کریں، کیا آپ کو اللہ پاک توبہ کی توفیق دے دے. کہا میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، نہیں کروں گا انشاءاللہ. کہا مجمع کی میری آپ کی اللہ پاک توبہ قبول کر لے، مغفرت کر دے. کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اب رات کو خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے جو تیرے اختیار میں تھا وہ تم نے کر لیا تو تیرا یہی گمان، جو ہمارے اختیار میں ہم نہیں کر، ہم نے تیری مجمع کی، منصور کی، مجمع کی تیری مغفرت کر دی. تو یہ ہم اخلاق بڑھیا سے بڑھیا بنے، حضور والے اخلاق یہ سب کو جوڑ دیں، سب کو جوڑ دیں. کسی سے مسکرا کر ملو تو وہ بھی آپ سے مسکرا کر ملے، کسی غصے والے سے مسکرا کر ملو تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑھیا اخلاق، ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے، اور تھا بھی یہی معاملہ. ہر ایک سے محبت کرنا ہے، اکرام کرنا، کھلانا پلانا، کھلانے پلانے سے کم نہیں ہوتا. جو دے بہت کچھ اللہ پاک عطا فرمائے. اور سلام میں پہل کرنا، ہر ایک کو سلام کرنا، سلام کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. سلام میں پہل، گھر میں بھی یہ تو ہے ہی حکم ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سب کو سلام کرو، ہر ایک کو سلام کرو اور اکرام کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ صاحب فرماتے تھے یہ 32 بھائی اب یہ زبان کو کہتے کہ یہ بہن ایک گھر میں گزارا کر رہے نہیں کر رہے. پھر فرماتے تھے دیکھو زبان کو اللہ نے نرم بنایا اور دانت کو اللہ نے سخت بنایا. کبھی کبھی آ بھی جاتی ہے ویسے، تو اس کو اللہ نے نرم بنایا، اس کو نرم ہی رکھے سب. یعنی کیا فرمایا، جس کو نرمی دے دی گئی اس کو بہت ساری خیریں دے دی گئی، اور جس کو ترشن بنا دیا. اس لیے اب ہر ایک کو اکرام کرے، سلام کرے، حضور والے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، ہر ایک کو معاف کرے. معاف پر تو جنت کی بشارت مل گئی. اللہ کے رسول فرمائے جس کا مفہوم ہے وہ ایک دوسرے کے وہ جنت ہے. پھر دوسرے دن پھر غالباً تیسرے یہ بھی فضائل اعمال میں لکھا، وہ ایک صحابی ساتھ ہو گئے، وہی سارے اعمال ہیں. اور کیا فرق تھا، میں رات کو اپنے دل کو صاف کر لیتا. اس پر جنت کی بشارت ملی، جنت کی بشارت ملی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی، اس میں اخلاق بھرے پڑے، اخلاق بھرے، ہر ایک سے بندہ پیشانی سے ملنا. بلکہ پچھلے ایک دفعہ مذاکرے میں گئے تو وہ فرمانے لگے اس کے لیے تو ساتھیوں کو مجھے دیکھنا پڑے گا. وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول کا جو لوگوں کو لینا ہوتا تھا ایسے کھلے گاؤں لینا ہوتا تھا، یہ تو وہ فرماتے تھے. پھر اس کے آگے کیا طائف والے بھی میرے، تبوک والے بھی میرے، خیبر والے بھی میرے، مکہ والے بھی میرے، مدینہ والے بھی میرے. دیکھو اللہ نے جو ہمیں کہا ہے نفس اور شیطان تمہارا دشمن ہے، باقی کسی انسان کا کہا ہے کوئی دشمن نہیں. نفس اور شیطان ہمارا دشمن ہے، باقی سب ہمارے. اور ہمیں کیونکہ محنت کرنی ہے، سب کو ہدف پہ لے کر آنا، ان سب کو لے کر جنت کے اندر جانا. تو سب سے کندھا پیشانی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، اکرام کرنا. ایک دن اللہ تعالیٰ صاحب فرمانے لگے کہ ایک ساتھی نے ہمیں کارگزاری سنائی، تھوڑی پرانی بات ہے. کہنے لگے کہ میں نے ایک کو ہدف بنایا محلے میں کہ اس کو جو ہے نا تبلیغ میں لگانا. تو پہلے کو میں نے سلام دعا کرنا شروع کرا، پھر تھوڑا سلام سے میرے قریب آ گیا، پھر میں نے اس کا اکرام شروع کر دیا. اور کہا اکرام کرتے کرتے مجھے صحیح تعداد تو یاد نہیں، فرضی تعداد میں بتا. کہا اکرام کرتا تھا اور نوٹ بھی کرتا تھا، اس پہ میں نے اتنا خرچہ کر لیا. کہا 700 روپے خرچہ کریں گے وہ 4 مہینے میں وصول ہو. پھر وہ کہہ لیں گے 70,000 روپے 7 مہینے میں دیا. میرے 700 روپے اس کو 70,000 مجھے بھی اجر ثواب ملے. تو پتہ نہیں گننا چاہیے نہیں گننا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ صاحب کی بات تھی. لیکن جو گن کے اب تو مسائل ہیں نا، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے گن کے نہ دے ورنہ اللہ پاک بھی گن کے دے، اور باندھ کے نہ رکھ ورنہ اللہ پاک بھی باندھ. خوب خرچ کر اور عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر. موجودہ میں مفل معبود کے ساتھ بدگمانی سے پیدا ہوتا ہے. اب تو دے دیا پتہ نہیں بعد میں ملے نہ ملے. اس لیے اکرام کرنا، اخلاق کرنا. دائی کی اخلاق اور دائی کی قربانی لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھ دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے کی کیا لکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، دعوت اور دعا نے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا.
اور پھر محنت کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی عمر نبی ہوتا تو کون ہوتا بھائی؟ یہ اخلاق ایسی چیز ہے ہر ایک کو قریب کر دی، دشمن کو بھی دوست بنا دی، دشمن کو بھی دوست بنایا، اور دشمن تو ہے ہی کوئی نہیں، ہر ایک سے سلام کرنا، آگے بڑھنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مشہور بات، وہ مولانا احسان صاحب فرمانے لگے ایک صحابی نے بیعت نہیں کری، حضرت ابوبکر سلام کرتے رہے، کچھ وقفے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ یہ چاہتے کہ میں آپ سے بیعت کروں، کوئی وجہ تھی، کوئی بات نہیں، مولانا احسان صاحب نے پورا واقعہ سنا کہ سلام کرتے تھے ہر وقت، جب ملتے سلام کرتے، کہ جو کام سارے مسلمانوں نے کر لیے وہ آپ بھی کر لیں۔ یہ ایسی زبردست چیز ہے، میٹھی ہوگی لوگ قریب آتے چلے، ترش ہوگی قریب والے بھی دور چلے، قریب والے بھی دور چلے۔ اس لیے اکرام کرنا، اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا، اور کرنا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے بھائی؟ اگر یہ بچے عمل یہ نہ ہوا تو بھائی کچھ بھی کر لو پھر تو بیکار ہے۔ بچے عمل اللہ ہونا چاہیے، میرا اللہ خوش ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میں راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا رہا ہوں اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، میں تبلیغ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، میں حج پر جا رہا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے، میں کسی کو ترغیب دے رہا ہوں اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وجہ عمل اللہ ہونی چاہیے، پھر عمل کا ثواب ملے گا اور بڑھے گا۔ کیونکہ اگر اللہ والا یقین نہ ہو، حضور والا طریقہ نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو، مولانا جمیل صاحب فرمانے تھے یہ تین صفات نہ ہو تو عمل بنتا ہی نہیں، اور پکڑ کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ پاک اعلان فرمائیں گے جس نے جس کے لیے عمل کا اسی سے بدلہ لے لو، وہ تو سارے اس وقت وہ فقیر ہوں گے، وہ خود محتاج ہوں گے، کوئی کسی کو کیا دے دے گا۔ اس لیے وجہ عمل اللہ ہونا چاہیے، میرا اللہ خوش ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اس پہ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی عمل سے پہلے پکی نیت کر لے، پھر عمل کے درمیان بھی اور آخر میں بھی پھر استغفار کرا اللہ کے لیے، کرا میں نے اللہ کے لیے تاکہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، تو ہر کام بصفت تبلیغ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت محنت کر ایک ماحول بنایا، ایک مجموعہ تیار کرا حضرات صحابہ اکرام کا۔ محنت کرنے میں جو مجموعہ تیار ہوا وہ تیار تو تھوڑا دیر سے ہوا یا تھوڑا وقت لگا، یعنی جو مکہ کے 13 سال تھے اس میں جاندار شاندار قسم کی قربانی اور محنت ہوتی رہی، لیکن جب مجمع بن گیا تو کیسی قربانی دینے والا بنا؟ مسائل اعمال کے آخر شروع میں لکھا ہوا ہے، 2 صحابی دعا کر رہے ہیں، چلو بھائی کل کو جانا ہے اللہ کے راستے میں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، آمین کہیں گے، میں دعا کروں آپ آمین کہ آپ دعا کریں گے میں آمین کہوں۔ پہلے نے دعا کی یا اللہ میرا بہادر دشمن سے مقابلہ کرا، وہ بھی مجھ پہ سخت حملہ کرے، میں بھی اس پر سخت حملہ کروں، اور پھر میں تجھے اس کو تیرے راستے میں قتل کر دوں اور غنیمت حاصل کروں۔ انہوں نے کہا آمین۔ اب انہوں نے دوسرے نے دعا کری یا اللہ میرا بھی بہادر دشمن سے مقابلہ کرا، وہ بھی مجھ پہ حملہ کرے، میں بھی اس پر حملہ کروں، پھر وہ مجھے تیرے راستے میں قتل کر دے اور میری ناک کان بھی کاٹ۔ کل کو تو پوچھے اللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں تیرے اور تیرے حبیب کے راستے کے اندر کاٹے گئے۔ دوسرے دن دیکھا تو دونوں کی دعائیں ایسی ہی قبول تھی، ایک نے اپنے دشمن کو قتل کیا اور دوسرے قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ تو وہ جو جنہوں نے پہلے دعا کری تھی جب انہوں نے شہادت دیکھی تو کہا میری دعا سے بڑھیا دعا اس کی تھی۔ صحابہ کا جذبہ تھا جان لگ جائے مال لگ جائے، دین دنیا کے اندر زندہ ہو، بڑوں کا بھی جذبہ، بچوں کا بھی جذبہ، مردوں کا بھی جذبہ، مستورات کا بھی جذبہ تھا، لگانے کا جذبہ تھا، لگانے کے جذبے پر اللہ پاک دعوت کا کام لیتے، بچانے کے جذبے والوں سے اللہ پاک نہیں لیتے، جو سوچتا ہے وہ سوچتا رہ جاتا ہے۔ مولانا جمیل صاحب فرمانے لگے، وہ ایک واقعہ سنا ہے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک قافلہ آیا، حج کے قافلے آتے تھے، اللہ کے رسول محنت کرتے تھے، ایک قافلہ آیا، اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے، ایک کو کچھ لوگ تھے، کوئی کسی نے بات نہیں لی، اس میں سے ایک آدمی تھا اس نے بات لی، بات سمجھا، بات مانی اور قوم سے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول ایمان لے کر آؤ۔ قوم نے کہا پہلے ہم جائیں گے تصدیق کریں گے، تصدیق ہو گئی تو پھر آئندہ سال جب حج پر آئیں گے پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو وہ لوگ مانے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تیری تو بات سمجھ میں آ گئی، تو ہی مان لے۔ وہ کہنے لگا آدمی تو اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مولانا جمیل صاحب نے کئی دفعہ سب نے سنا آدمی اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں مانا سب چلے گئے۔ وہ آدھے راستے پر گئے ہوں گے کہ وہ ایک راہب ملا اور اس سے پوچھا ایسا ایسا صفات کا، وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ اب وہ کہنے لگا چلو واپس چلتے، کہ آپ تو بہت راستہ گزار دیا، آئندہ سال جب جائیں گے پھر
وہ زور لگاتا رہا، اس میں طلب تھی لیکن ہمت نہ ہوا۔ مولانا فرمانے لگے وہ آئندہ سال جب حج پر آئے، اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے، حج کے قافلے آتے جاتے رہے، پھر وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج، تو وہ اس میں آئے تو اس کے اندر وہ میسرہ نام بتا، وہ نظر آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو دعوت دی، وہ ایمان لے کر آیا۔ پھر پوچھا باقی کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ سب سوچ سوچ کے ہی مر گئے۔ تو مولانا جمیل صاحب فرمائے تقاضے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، قواعد پورا اللہ پر اپنے آپ کو پیش کرے، کیونکہ ہمارے نکلنے کے جو اسباب ہیں وہ 2 گشت، 2 تعلیم، 2 مشورے، روزانہ کا وقت اور سیر ہوتا، یہ ہمارے اسباب ہیں۔ ان اسباب پر اللہ پاک ہمارے لیے سال 7 مہینے کے فیصلے فرمائیں گے، چلے 3 چلے کے فیصلے فرمائیں گے۔ ایک آدمی چھٹی کے چکر میں چلا گیا، ایک آدمی مال کے چکر میں چلا گیا، ہو سکتا ہے وہ چکر میں لگا رہے، ایک آدمی ہی اعمال کے اندر لگا ہوا۔ امین صاحب فرماتے تھے تبلیغ والوں کے اعمال مسائل کا اللہ پاک نے انہیں اعمال کے اندر رکھا، ہمارا نکلنا ان اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ پاک شوق دیکھیں گے، طلب دیکھیں گے۔ مولانا احمد بہاولپور والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی بھی یہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا، اللہ پاک اس سے کام لیتے، اور لیتے کس سے؟ جس کے اندر شوق ہوتا ہے، طلب ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے دعوت کا کام لیتے۔ شوق طلب جذبے والوں سے اللہ پاک دعوت کا کام لیں گے، جس کے اندر شوق جذبہ نہیں ہوگا سوچتا نہ رہ جائے۔ اس لیے جو ہمت کرے گا اللہ پاک اس کے لیے فیصلے فرما دے گی۔ ویسے بھی فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ جو ان اسباب میں رکھتا ہے، جو مادی اسباب ہیں، وہ ہو سکتا ہے 20 سال میں سن رہا ہو تبلیغ کو اور سیر میں لگا رہا ہو یا معمولی سا چل رہا ہو اور 4 مہینے نہیں لگ پا رہے، قواعد پورے سفر نہیں ہو پا رہا، جو کیونکہ معاملہ جیب کا نہیں، معاملہ غیب کا ہے۔ جیب پر جس کی نہ بھائی سلطان صاحب اکثر فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ 70-80% جو ملکوں میں لوگ جا رہے ہیں نا، ظاہر میں دیکھو تو ان کے اسباب نظر نہیں آتے کہ کیسے جا رہے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اللہ پاک فیصلے فرما دیتے اور اسباب بنا دیتے۔ قبولیت اوپر سے ہوئے گی اور ہمارے طلب پر آئے گی، ہمارے مانگنے پر آئے گی، ہمارے رونے پر آئے گی۔ یہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، وہ اجتماع کی بات ہے بھی شاید 20-25 سال پرانی بات ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب فرمانے لگے میں یہ تو نہیں کہتا کہ 4 مہینے لگا لو گے اور کامل اور مکمل بن جاؤ گے، کہا میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کامل اور مکمل بننے کے راستے پہ چل پڑو گے۔ 4 مہینے لگاؤ گے، کامل اور مکمل بننے کا راستہ دیکھ لو گے اور چل پڑو گے، پھر چلتے جاؤ، بنتے جاؤ، چلتے جاؤ، بنتے جاؤ۔ پھر ہر ایک کی اپنی دوڑ ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تو کافی کچھ عرصے کے بعد، کچھ صحابہ کے بعد اسلام لے کر آئے، لیکن دوڑ ایسی لگائے کہ آگے تک پہنچنے کی ہمت کریں کہ پہلے نمبر پر آ جاؤ، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر چیز پر آنا ہے وہ کام بنا، جذبہ یہی تھا کہ سب سے آگے نکل جاؤ۔ اب 4 مہینے لگا کر میں آدمی ہر چیز کا اہتمام کرتا رہے گا، آگے پہنچتا جائے گا، آگے پہنچتا جائے گا، لیکن خود سے ہمت کرنا پڑے گی، خود سے ہمت کرنا پڑے گی۔ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، دیکھو صحابہ ہم سب کے لیے بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے یہ نہیں، ہمارے لیے تو سب بڑے ہوئے صاحب ہیں، قرآن سب صاحب ہیں، لیکن ان میں آپس میں درجات ہیں۔ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا بہت بڑا درجہ ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ ایک ماحول بن گیا تھا، ایک فضا بن گئی تھی، ایک قربانی کا جذبہ بن گیا تھا، نکلو اور چلو، نکلو اور چلو کا ایک ماحول بن گیا تھا، ہر ایک کا جذبہ تھا، ایمان لاتے ہی ہر ایک کا جذبہ تھا میرا جان لگ جائے، میرے مال لگ جائے۔ اللہ کے رسول نے ایسا ماحول بنایا، عام منافق کی جماعت سے نماز پڑھتا تھا، آج پکا مسلمان ہے نماز سے کیوں غافل ہو گئے؟ یہ محنت نہیں ہوئی، ماحول نہیں بنا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک کام کرنے والوں کا اپنے نقشے نہیں ٹوٹیں گے اللہ پاک باطل کے نقشوں کو نہیں توڑے گا، کچھ نقشوں پہ ضربے آئیں گے۔ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں صحابہ کے کمائی کے نقشے کم ہوئے، خرچ کے نقشے بڑھ گئے، پھر جو دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو گھروں میں رکھنا، ان کا اکرام کرنا، پھر جانے لگے تو تحفے بھی دینا، خرچ کے نقشے بڑھ گئے۔ لیکن اللہ پاک نے کیا کرا؟ مولانا جمیل صاحب فرماتے ہیں یہ جو صفوں کی صفیں گرنے والی باتیں نا یہ چند دنوں کی ہیں، بہت بار اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیا۔ فضائل اعمال میں کل ہم پڑھ رہے تھے، وہ اما عائشہ نے 1 لاکھ درہم صدقہ کر دیا، اپنا روزہ اور پیمن لگا کرتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے اللہ کے رسول نے مجھے معمولی زمین دے دی جو 7 میل لمبی تھی۔ کتنی میل لمبی تھی؟ معمولی زمین دے دی، معمولی زمین۔ صحابہ کو خوب فتویٰ اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ وہ جو تھوڑے سی قربانی کے واقعات ہیں، یہ واقعہ کہ ہاتھ کٹا، یہ تھوڑا سا ہے، ایک صحابی پورے قوم کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
چند صحابہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، چند صحابہ پورے ملک کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ایسے بنے صحابہ میں فرماتے تھے اولین میں ملیں گے نہ آخرین میں ملیں گے. اور خروج پر بنے، نکلنے پر بنے، ہر ایک نکلا، ہر وقت نکلے، ہر حال میں نکلے. اللہ پہ مدد 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہو. ممبر میں بیٹھ کر گیا ساتھ گیا الجبل. ایسی دولت نعمت اللہ پاک نے ان کو تو فرما دی، دریا کو خط لکھ رہے، دریا پانی چل رہا ہے. ہر چیز ان کی بات مان رہی ہے. کیوں؟ وہ اللہ کی بات مان رہے تھے اور دعوت کے کام میں اپنا مقصد بنا رکھا تھا. جب مقصد بنایا ہوا تھا تو ہر چیز ان کے تابع ہو گئی تھی، ہر چیز ان کے تابع ہو گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جان ماری محنت کری اور جان مارنے والے، محنت کرنے والے تیار کر. پھر اس پر ایسی فضا بنی، پھر آگے بڑھا، پھر کام آگے بڑھا. اب ہم تک پہنچ چکا ہے. ہم تک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سالوں محنت کر ایک جماعت نکالی. اس کی کارگزاری کوئی ہی نہیں تھی، کچھ کیا ہی نہیں. وہ تو کہتے تھے مکہ بھی کرا ہے. حضرت فرمایا انقلاب آ گیا. حضرت کیا انقلاب آ گیا؟ وہ سبب زندہ ہو گیا جس سے اللہ پاک پورے دین کو زندہ کرے، پورے دین کو زندہ کرے. تو وہ ایک آواز تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بھئی یہ ہر ایک کا کام ہے، ہر کلمے والے کا کام ہے. کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی کمیونٹی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہر کلمے والے کا کام ہے. کرنے اول کے طرز پہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کام کو اٹھایا. ہر مسلمان سمجھے میرا جان مال دین کی خدمت کے لیے حاضر ہے، دین کی خدمت کے لیے حاضر. دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ مثال دیتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک مثال دیتے تھے. اگر 100 سال حضرت ابوبکر کی زندگی اور انہوں نے 100 سال دین کے لیے تکلیف اٹھائی، حالانکہ اتنی تو زندگی نہیں تھی، انہیں اتنی تکلیفیں تھی کہ اگر ہے تو 1400 سال تو بھی قبر میں مزے کر رہے ہیں. آخرت میں جو ان کو ملے گا وہ امت میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا. تو لگانے کا زمانہ تھوڑا سا ہے، اس پر جو اللہ پاک انعام عطا فرمائیں گے وہ بہت زیادہ ہوگا. تو لگانے کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. نقد یا ادھار؟ دیکھو ابھی فیصلہ کریں. ابھی انفرادی وقت میں ہر ایک دوسرے کو تیار کریں، ہر ایک دوسرے کو تیار کریں. وضو بھی کریں، نماز کی تیاری بھی کریں، لیکن ایک دوسرے کو تیار کریں. پھر مغرب کے بعد تشکیل ہوگی، چلے کے لیے نظر پیش کریں. آپ اس کے لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک دوسرے کو تیار کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ نماز کی تیاری کریں.